نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربوا للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلہ ہی میں سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل کود میں ہیں اور ظالموں نے آپس میں یہ سرکوشی کی کہ یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، کیا تم جانتے بوجھتے جادو کے پاس جا رہے ہو؟ موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے کے متعلق احادیث مبارکہ جو آئی ہیں ان میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیے ہیں ان کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں اور ان کے بدنوں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے لباس، ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں عبادات پیش کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلہ میں انہوں نے کیا عبادتیں کی ہیں؟ آیا جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ ان کو بجا لائے ہیں، یا جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا ان سے باز رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے کوئی تیاری کی تھی، یا وہ دنیا کے عیش و آرام میں منہمک رہے، مشغول رہے، اور اس دن کے متعلق انہوں نے بالکل غور و فکر نہیں کیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک دیوار بنا رہا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کی بات ہے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن اس کے پاس سے گزرا۔ دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا، آج قرآن میں کیا نازل ہوا؟ تو اس نے بتایا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے اس دیوار سے اس وقت ہاتھ جھاڑ لیے، اسی وقت اس دیوار بنانے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور کہا، اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم اپنی جھونپڑی کو درست کر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یہ جھونپڑی ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، ہم اس کو بنا رہے، اس خدشہ کے کہ اس کی چھت نہ گر جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اجل اس سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ اس کو حدیث کو سنن ترمذی اور مسند احمد، سنن ابو داود، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور شرح السنہ، یہ تمام کتب میں اس حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لو۔ تم گھر کی اصلاح کرتے رہو
اور کیا پتہ کہ گھر تیار ہونے سے پہلے موت آ جائے۔ اس معنی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک اونچا گنبد دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو آپ کے صحابہ نے کہا کہ یہ انصار میں سے فلاں شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور اس کو دل میں رکھ لیا، حتیٰ کہ جب وہ گنبد بنانے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اعراض کرنے کے آثار دیکھے، اس نے اپنے اصحاب میں اس کی شکایت کی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا ہوا پا رہا ہوں۔ اس کے صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے تمہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا تھا۔ وہ شخص واپس اپنے گنبد کی طرف گیا اور اس کو گرا دیا، حتیٰ کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اس گنبد کو نہیں دیکھا۔ پوچھا وہ گنبد کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا اس شخص نے ہم سے آپ کے منہ موڑنے کی شکایت کی تھی تو ہم نے اس کو اس کی خبر دی تھی، تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر عمارت اس کے بنانے والے پر بوال ہے، سو اتنی مقدار جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے تو ان کا دل دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک میں لگا رہے گا، اور وہ اللہ کی بات کرنے اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اور انسان دنیا کی اتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، قیامت کے دن ان نعمتوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ عبادتیں پیش کرنا ہوں گی۔